اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ نیوز ون سے رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات برکت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج دوسرا روزہ ہے، 2 رمضان المبارک 2023، اور ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک خوبصورت روح پرور نشریات لے کر حاضر ہیں جو افطار کے بابرکت لمحات تک آپ دیکھتے رہیں گے۔ روزانہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اور یہ ہماری امید، یقین اور خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایسی نشریات پیش کریں جو گھر بیٹھ کر آپ کو ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف میسر کر سکے۔ آج اپنے انٹرو میں جس بات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ثالث کا کردار۔ ثالث مطلب یہ کہ 2 لوگوں میں اگر کوئی تنازع ہے، 2 افراد میں کوئی تنازع ہے، 2 گروہوں میں کوئی تنازع ہے، تو ثالث بیچ میں رہ کر یا بیٹھ کر ان کے درمیان فیصلہ کرواتا ہے۔ وہ عدل کی بنیاد پہ کرواتا ہے، انصاف کی بنیاد پہ کرواتا ہے۔ تو ثالث کا جو کردار ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اصل میں اس نظام کو اگر ہم سمجھیں، انصاف کے نظام کو، تو پوری دنیا میں، بلکہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی، شعوری طور پر اور بین الاقوامی طور پر کچھ قوانین بنے، تو کورٹس کا جو ہے وہ وجود عمل میں آیا۔ یعنی کورٹس کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے انصاف کا ایک نظام بنا۔ اس میں پولیس بھی انوالوڈ ہے، ججز بھی انوالو ہیں، وکلاء بھی ہیں، اور مختلف قسم کے اسٹاف، ایکسپرٹس ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور پھر ایک صورتحال ایسی بنتی ہے کہ جسے ہم نظام انصاف کہتے ہیں۔ اس نظام انصاف سے ہٹ کر بھی ایک نظام ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں رائج ہے، جس میں کورٹس نہیں ہوتی، شاید حکومت بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے ججز اور قاضی بھی نہیں ہوتے، لیکن مختلف قبائل، مختلف جرگوں میں، مختلف محلوں میں، مختلف برادریوں میں لوگ ایسے چنے جاتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ اور اگر کوئی تنازع ہو جائے 2 لوگوں میں، 2 قبیلوں میں، 2 خاندانوں میں، تو وہ فیصلہ کرواتے ہیں، وہ فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ انصاف کرواتے ہیں، وہ ان تنازعات کو دور کرواتے ہیں، ان کے ذریعے سے تنازعات ختم ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ثالث تو بن جاتے ہیں، ان کو بڑا بنایا جاتا ہے تو وہ بڑے بن جاتے ہیں، ان کو بزرگ بنایا جاتا ہے وہ بزرگ بن جاتے ہیں، ان کو اہمیت دی جاتی ہے وہ اہمیت لے لیتے ہیں، ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ ذمہ داری بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب مصالحت کرانے کا وقت آتا ہے، جب انصاف کرنے کا وقت آتا ہے، جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت وہ ایک ایماندار اور ذمہ دار ثالث کا کردار ادا نہیں کر پاتے۔ اور اس میں خرابی کیا ہوتی ہے کہ ان کی اپنی کریڈٹ تو خراب ہوتی ہے، ان کی اپنی تو بات خراب ہوتی ہے، ان کا اپنا امیج تو متاثر ہوتا ہی ہے، لیکن معاشرے میں اور ان قبائل میں، ان جرگوں میں، ان کمیونٹیز میں، ان خاندانوں میں، ان محلوں میں، ان معاشروں میں، ان شہروں میں اعتماد اٹھ جاتا ہے لوگوں کا کہ بھئی ہم کہیں جائیں فیصلے کے لیے۔ لوگ شکوک و شبہات کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کو پہلے بھی ہم نے ثالث بنایا تھا لیکن اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، ہم نے پہلے بھی اس کو بیچ میں بڑا بنایا تھا لیکن اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ثالث بنتے ہیں تو آپ کو ثالث بننے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ایک ثالث کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ثالث کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی کوئی جج یا ثالث فیصلہ کرے گا تو کسی ایک فریق کو، زیادہ تر مواقع پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی ایک فریق کو ضرور لگے گا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو تیسرا بندہ جو باہر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اس کو ہمیشہ ہی لگے کہ آپ نے جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ یہ ثالث کا غیر ذمہ دار ہونا ثابت کرے گا کہ بھئی اس کے اندر ایبلٹی نہیں تھی، اس کے اندر اہلیت نہیں تھی، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ ثالث بن سکے، اور ہم نے اسے بڑا کر دیا۔ ثالث کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھے، وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کے رسول سے ڈرے، اپنی آخرت سے ڈرے، اپنے انجام سے ڈرے، اسے یہ خوف ہو کہ اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تو اللہ کے ہاں میری پکڑ ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں یہ منصب دیا گیا تھا کہ تم 2 کے درمیان فیصلہ کرواؤ تو تم نے جانبداری کا مظاہرہ کیوں کیا؟ غیر جانبدار رہنا ہے، آپ نے نیوٹرل رہنا ہے، آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو حقائق پر مبنی ہو۔ اچھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ثالث پڑھا لکھا بھی ہو، حالات کو بھی جانتا ہو، اسے معلومات بھی ہو، اس کے پاس ڈاکومنٹیشنز بھی ہوں، اس کے پاس سارے ریسورسز بھی ہوں، پھر وہ چیزوں کو منگوائے بھی، مانگے بھی، دیکھے بھی۔ اگر پہلے سے ہی آپ نے فیصلہ کر لیا
کہ مجھے تو اس کے حق میں بات کرنی ہے، تو یہ ثالث کا کردار نہیں ہوا۔ پہلے سے آپ نے پلان کر لیا کہ مجھے تو اس کے خلاف فیصلہ دینا ہے، تو یہ ثالث کا فیصلہ نہیں ہوا، یا ثالث کا کردار نہیں ہوا۔ پہلے ہی آپ نے اپنی پسند اور ناپسند کے لیے ذہن بنا لیا، تو یہ ثالث کا کردار نہیں ہوا۔ ثالث کا کردار یہ ہے کہ جب اپنی سیٹ پہ بیٹھے پھر یہ نہ دیکھے کہ اس کے سامنے اس کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہو، جب آپ ثالث بن گئے، جج بن گئے، تو کسی کے بھی خلاف فیصلہ دینا پڑے، حقائق اور انصاف کی بنیاد پر تو آپ کو دینا ہے۔ اسی ثالث کا کردار ہم اپنے عدالتی نظام میں دیکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہر ملک میں ایک عدالتی نظام رائج ہے۔ عدالت میں جو ججز ہیں ان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ جب اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، یقیناً ان کے فیصلوں میں بھی کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، کچھ کو اچھا لگتا ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے اچھا ہو گیا، لیکن ایک جج کے لیے بہت مشکل کام ہے، ایک قاضی کے لیے بہت مشکل کام ہے، ایک منصف کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے کہ وہ ایک اچھے ثالث، اچھے منصف اور اچھے جج کا کردار ادا کر سکے۔ آج ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہیں۔ میں یہ امید رکھتا ہوں اور یقین ہے مجھے کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو میں آپ ہم سب رب کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ جو پورا سال راغب نہ بھی ہو تو اس مہینے میں، ان ساعتوں میں، ان لمحات میں، ان ایام میں وہ رب کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ جب ہم رب کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف بھی آتا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے یا اس کی ناراضگی سے ڈرتے بھی ہیں۔ ہم اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہماری آخرت نہ خراب ہو جائے، ہماری قبر نہ خراب ہو جائے، ہمارے کسی عمل سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو وہ پل صراط پر ہمیں پکڑ نہ لے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، یہ جنت میں نہیں جا سکتا، پہلے میرا فیصلہ کرے۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں چونکہ ہم عبادات کرتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، درس حدیث سنتے ہیں، اور مختلف نوعیت کی تقاریر اور خطیبوں کے خطبات سنتے ہیں، تو ہمیں اس بات پر ریئلائزیشن ہونے لگتی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمایا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہر اس شخص کو زیادہ سوچنا ہے جس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، کسی جج کو، کسی منصف کو، کسی ثالث کو، چاہے محلے کی سطح کا ہو، سرکاری سطح کا ہو، اس کو پروٹوکول تو مل جاتا ہے، لوگ اس کی عزت بھی کریں گے، جہاں سے آپ گزریں گے لوگ آپ کو سلام بھی کریں گے، آپ کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے محافظ بھی ہوں، آپ کے آگے پیچھے گاڑیاں بھی ہوں، جہاں آپ جائیں گے بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جب آپ چلیں گے آپ کے پیچھے پیچھے لوگ چلیں گے، جب آپ رک جائیں گے لوگ رک جائیں گے، ایسا تو ہوگا، یہ پروٹوکول ہے۔ لیکن صرف پروٹوکول لینا، پروٹوکول کو طاری کر لینا، پروٹوکول کو حاصل کر لینا کافی نہیں ہے۔ پروٹوکول کے ساتھ ذمہ داری کو بھی لینا ہے، پروٹوکول کے ساتھ رسپانسبلٹی کو بھی لینا ہے۔ آپ کو قبول کرنا ہوگا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ حق پر مبنی ہوگا۔ ہمارے نظام انصاف میں بہت خامیاں ہیں، اور خامیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں یہ وتیرہ بھی ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے، یعنی آج میرے خلاف کوئی فیصلہ آیا تو آج عدالتیں بہت اچھی ہیں، آج میرے خلاف کوئی فیصلہ آیا تو آج عدالتیں بہت بری ہیں، لیکن کل میرے حق میں فیصلہ آ گیا تو عدالتیں بہت اچھی ہو گئیں، پھر پرسوں میرے خلاف فیصلہ آ گیا پھر عدالتیں بری ہو گئیں، پھر اگلے ہفتے میرے حق میں فیصلہ آ گیا تو عدالتیں اچھی ہو گئیں۔ ہم اپنی پسند ناپسند پہ چلتے ہیں، لیکن اگر منصف ایسا ہو جس کے دلائل ہوں، جس کے پاس پوائنٹس ہوں، نکات ہوں، جس کے پاس یہ دلیلیں موجود ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں دیا ہے، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کل میں نے اس کے خلاف ایک کیس میں فیصلہ دیا ہے اور آج میں اس کی حمایت میں دے رہا ہوں، بلکہ میں نے پیپرز دیکھے، ڈاکومنٹس دیکھے، حقائق دیکھے، دلائل دیکھے، ثبوت دیکھے، گواہ دیکھے اور شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کیا، تو آپ کی ایک کریڈٹ بنتی ہے، آپ کی ایک بات بنتی ہے، آپ کی ایک ساکھ بنتی ہے، آپ کے بارے میں تاثر بنتا ہے کہ یہ ایک بہترین ثالث ہے، یہ ایک بہترین جج ہے، یہ ایک بہترین جسٹس کرنے والا ہے۔ اگر ملک کا انصاف کا نظام ٹھیک نہ ہو تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ یہاں پر اگر ایک غریب کو کوئی بدماش تنگ کرے، کوئی غنڈہ تنگ کرے تو وہ تھانے میں جاتا ہے، تھانے میں جب وہ جاتا ہے تو پولیس ہو سکتا ہے کہ اس غنڈے بدماش یا طاقتور کا ساتھ دے دے، پھر اس غریب کے پاس کیا چوائس ہے؟ اس کے پاس چوائس ہے اور وہ ہے عدالت۔ اب اگر وہ عدلیہ میں جائے اور منصف یا ثالث بھی اس کا ساتھ نہ دے تو معاشرہ کیسے پروان چڑھے گا؟ کل وہ غریب، وہ کمزور، وہ عام آدمی سوچے گا کیوں نہ میں بھی بدماش و غنڈہ بن جاؤں، کیوں نہ میرے پاس بھی اسلحہ ہو، کیوں نہ میرے پاس بھی طاقت ہو، جب میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا تو پھر میں کیوں نہ اپنا جو ہے اسٹیچر ہی چینج کر لوں،
اپنا امیج ہی چینج کر لوں، اپنی شخصیت چینج کر لوں، اپنا مقام چینج کر لوں. جب اس طرح سے ہوگا تو پھر انارکی ہوگی. لہٰذا آج ہم جب سالس کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ میں آپ ہم جہاں جہاں ہیں، چاہے ہمیں خاندان میں کوئی بلاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں ایک اختلاف ہو گیا ہے، شادی کو اتنے سال ہو گئے، آج ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے، آپ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے. تو مجھے وہاں پہ بھی انصاف پہ مبنی فیصلہ کرنا ہے. لڑکی کی غلطی ہے اس کو بتانا ہے، اگر لڑکی کی غلطی ہے تو اس کو بتانا ہے، ان کے اہل خانہ میں سے کسی کی غلطی ہے تو اس کو نشاندہی کرنی ہے. پھر جا کر آپ دو گھروں کو دوبارہ ملا سکیں گے. آپ نے اگر پہلے سے پسند ناپسند کا فیصلہ کر لیا تو پھر آپ اچھے ثالث نہیں بن سکتے. اسی طرح سے مجھے آپ کو اگر کسی محلے میں دو بھائیوں کا، دو دوستوں کا جھگڑا ہو گیا، دو دکانداروں کا جھگڑا ہو گیا، دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہو گیا، آپ کی اگر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں پر بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے عہدے پر فائز ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے اور رسول اللہ کے امتی راضی ہو جائے. چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور انشاءاللہ بریک پر جب ہم جائیں گے اور واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ خلق خدا کی خدمت کرنے والی کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن ساتھ ہوں گی جن سے ہم پوچھیں گے کہ وہ فلاحی کام کس طرح کرتے ہیں. سیگمنٹ ہمارا ہوگا ایک نیکی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ احتیاط لازم ہے میں حکیم شاہ نذیر ہمارے ساتھ ہوں گے جن سے ہم پوچھیں گے کہ صحت کا خیال رکھنے کے لیے کس کس طرح سے احتیاط لازم ہے. مہمان آن لائن میں ہمارے ساتھ روزانہ ایک آپ کے پسندیدہ مہمان ٹیلی فون لائن پر ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. بس میں علم و عقیدت میں ہوں گی، علماء کرام سے گفتگو، ثنا خانوں سے ثنا خوانی سیکھیں گے. افطار مزیدار میں انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے اقبال شاہ ساتھ ہوں گے، اور آج بنائیں گے وہ چکن اینڈ پوٹیٹو نگٹس. اللہ کے ولی میں آج حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ کریں گے. بزم افطار میں ہوں گی دعائیں، مناجات. افطار کریں گے ساتھ، جب کراچی اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو جائے گا. اسی طرح سے یہ روح پرور نشریات جاری رہے گی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. برکت